میں نے تو ایک جان کو قتل کر دیا تھا، گھونسا مارا تھا، ایک قبطی کو مر گیا تھا، قبطی کے ہلکا سا ہاتھ لگا مر گیا وہ، آگے اس کا وقت، حالانکہ اللہ نے اسی وقت معاف بھی کر دیا۔ دیکھو تو صحیح، ہم تو دنیا میں استغفار کیے بغیر، ہم تو دنیا میں گناہوں پر استغفار کیے بغیر یوں سوچتے ہیں ارے معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اور وہاں اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ موسیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبطی کو مارا اور مر گیا تو اللہ سے استغفار کیا، فاغفر لی فغفر له، اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جس گناہ کی معافی کا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جس گناہ کی معافی کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیا، اس گناہ کو بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یاد کریں گے۔ سوچیں اس گناہ کو بھی، یہاں روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو گناہ معاف ہو گیا، جو گناہ معاف ہو گیا، اللہ نے خبر بھی دے دی کہ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیا، اس گناہ کو بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یاد کریں گے کہ نہ بھائی میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ چنانچہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی آپ ہیں روح اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے اپنی روح پھونک کر ان کو پیدا کیا ہے، آپ کی جو سفارش، وہ کہیں گے میں سفارش کروں؟ میں نے تو ایسا گناہ کیا جیسے کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں قوم میں بھیجا تھا اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے، اور تم نے جا کر قوم سے یہ کہا کہ مجھے اور اللہ کے سوا تم معبود بنا لو، مجھے میری ماں کو، یہ کہا تم نے قوم سے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اے اللہ تو نے مجھے جو حکم دیا میں نے تو قوم کو وہ پہنچایا، میرے جی میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا، مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ما قلت الا ما امرتنی به، میں نے تو قوم کو وہی حکم دیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ سب ہی انکار کر دیں گے سفارش سے، آخر میں آئے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ایسی حمد الہام کریں گے کہ ایسی حمد اللہ نے کسی مخلوق کو الہام نہیں کی ہوگی، ایسی حمد اللہ آپ کو الہام کریں گے کہ ایسی حمد اللہ نے کسی کو الہام نہیں کی ہوگی۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی دعائیں مستجاب، سارے انبیاء علیہ السلام اپنی دعائیں مستجاب سب مانگ کر چلے گئے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے، لوط علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے، ہود علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے، سارے نبیوں نے وہ دعائیں قوم کی ہلاکت کے لیے مانگ لی، اور اللہ نے قوم کو ہلاک کر دیا ان کی بد دعا پر، کیونکہ ہر نبی کے لیے ایک دعا خاص ہے جو قبول ہونی ہے، رد نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی دی اللہ نے، آپ کو بھی اللہ نے وہ دعا دی کہ ہم سارے نبیوں کو ہم نے ایک دعا دی ہے، اس میں نبی جو چاہے مانگ لیں، آپ کو بھی ہم ایک دعا دیتے ہیں، آپ بھی اسے مانگ لیجئے، آپ بھی اس کو مانگ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو مانگنے کے بجائے میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا، اختبأتها للآخرہ، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا، اس دعا کا میں نے قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا ہے، وہ دعا میں یہاں نہیں مانگوں گا۔ کیا وجہ ہے؟ اصولی بات ہے، جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو، سب پیچھے مقتدی سب مقیم ہو اور امام مسافر ہو، تو امام 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے، اور اس کا ایک سلام پھرتے ہی دوسرا سلام پھرنے سے پہلے ہی سارے مقیمین کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ امام اٹھ کر چلا جائے، کیسے جائے گا؟ سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کیسے گزرے گا سب کے آگے سے؟ امام انتظار کرے گا اپنے مقتدیوں کی نماز پوری کرنے کا، پھر امام دعا کرائے گا، بس یہی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے سفر کرنا تھا، آپ چلے گئے، آپ دنیا سے ادھر گئے اور ادھر کام امت نے لے لیا فوراً۔ اسامہ کی جماعت کو جلدی روانہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا
کہ اتنا جلدی کام میں لگ جاؤ آپ کی وفات کے بعد جتنا جلدی امام کے سلام پھیر مسافر امام کے سلام پھیرنے پر مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے. تاخیر نہیں کرنی, تاخیر نہیں کرنی. اچھا جی, تو پھر امام صاحب دعا کب کریں گے؟ امام صاحب دعا جب کریں گے جب آپ کے مقتدی نماز سے فارغ ہو جائیں گے. اور کب فارغ ہوں گے؟ کہ امت کام سے فارغ ہوگی قیامت کو. نہیں آئی بات؟ امت کب فارغ ہوگی کام سے؟ قیامت تک کام کرنا ہے. قیامت کو فراغت ہوگی کام سے تو پھر آپ امام ہیں, آپ دعا کرائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کو دعا مستجاب دی گئی ہے, آپ نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا. ساری بات پہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کو اور وعدے کو مؤخر کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اسے وعدے کے پورا ہونے میں تاخیر سے, یہ دعا کی قبول ہونے میں تاخیر سے اس کو میرے وعدے میں شک تو نہیں ہوتا, میرے وعدے میں شک تو نہیں ہوتا. چنانچہ آپ نے دعا کی عرفات میں, اے اللہ ظالم کو معاف کر دے, اور ظالم نے جو مظلوم کا حق مارا ہے تو مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے, مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے, اور ظالم کو معاف کر دے, ظالم کو معاف کر دے, مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے. جب آپ نے یہ دعا کی عرفات میں تو ظاہر بات ہے کہ عرفات کا وقت محدود وقت, اس وقت تک دعا کا وقت ہے, تو عرفات سے چلنا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مانگ لو جو مانگنا ہے, بس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے دعا کی قبولیت کا. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے کہا کہ ساری دعائیں قبول ہیں مگر یہ دعا قبول نہیں ہوگی, یہ دعا قبول نہیں ہے کہ ظالم کو اللہ معاف کر دیں اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں, یہ دعا قبول نہیں. اللہ نے کہہ دیا. اب بتاؤ اس سے زیادہ یقینی کیا بات ہوگی کہ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ نے اس دعا کو چھوڑا نہیں اور آپ یہ دعا مانگتے رہے. مزدلفہ کی رات میں یہ دعا مانگی, حالانکہ عرفات سے آ گئے, مزدلفہ میں یہ دعا مانگی. اس دعا کو آپ نے چھوڑا نہیں. جس دعا کو اللہ نے کہہ دیا قبول نہ ہوگی, آپ اسی دعا میں لگے رہے, آپ اسی کی دعا میں لگے رہے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ قبول نہ ہوگی. اللہ کی شان, جو دعا عرفات میں قبولیت کے دعاؤں کی قبولیت کے میدان میں قبول نہ ہوئی وہ دعا مزدلفہ جا کے قبول ہوئی, وہ دعا مزدلفہ جا کر قبول ہوئی, جو دعا عرفات کے میدان میں قبول نہ ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات یہ ہے, وہ تو یقین ہے جو آدمی کو وعدوں کا منتظر بناتا ہے, زمانے کا بدلنا, حالات کا آنا, یہ اس سے وعدوں کے متاثر ہونے کا یا اس سے وعدوں کے آگے پیچھے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق. لوگ حالات دیکھ کر وعدوں میں شک میں پڑ جاتے ہیں. بس یہ مزاج منافقین کا تھا کہ وعدے سنتے تھے مگر وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے, اور صحابہ وعدے سن کر احکام دیکھتے تھے کہ احکام کیا ہے. منافقین وعدے سن کر حکم نہیں دیکھتے تھے, وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے, اور صحابہ کرام وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے کہ یہ وعدہ کس حکم کے ساتھ ہے, یہ وعدہ کس حکم کے ساتھ. آپ کی مجلس میں تعلیم ہو رہی تھی مجلس میں, اور تعلیم کیا ہو رہی تھی؟ اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والوں کو آپ وعدے سنا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ حرا کا علاقہ فتح کرو گے, فاتحانہ داخل ہوگے تو ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ سفید خچے پر سوار, خوب زیورات سے لدی ہوئی, بہت مالدار شہزادی, بہت خوبصورت, کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے, وہ تمہیں ملے گی. یہ تعلیم میں آپ صحابہ کو ایک وعدہ سنا رہے. پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے سن رہے. آخر میں حلقے کے بالکل پیچھے, یہاں سے پیچھے بیٹھنے والے سو جاتے ہیں, اس خیال کو دیکھنے والے تو ہیں بہت آرام سے سو جاتے ہیں. اور وہاں ایک آدمی اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے, نئے صحابی جبھی آئے ہجرت کر کے آج کی مجلس میں پیچھے آ کر بیٹھے, روایت میں ہے جبھی آئے تھے اسی وقت نئے صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حلقے کے آخر میں. انہوں نے جب یہ وعدہ سنا تو پیچھے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دی. فرمایا آپ نے, ہاں یہ تم لے لو, تمہاری ہو گئی. یہ نہیں کہ بھئی
پرانے کو ہوتے ہوئے نئے کو کیسے مل جائے گی؟ ہاں آج کل تو لوگوں کا مزاج یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خیر ملے گی تو پہلے پرانوں کو ملے گی. ایسا نہیں ہے. وہ تو جو آدمی بھی یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیا پرانا چھوٹا بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اللہ 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 کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. بلال کو آگے آگے دیکھ رہے آپ، ایسا تو نہیں کہ درجہ بڑھ جائے گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پرانے صحابہ کو کے مقابلے میں نئے صحابہ کو آگے بڑھا کر دکھلا دیا. نئے صحابہ آگے بڑھ گئے. بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں نئے لوگوں نے پرانوں سے زیادہ کام کر کے دکھلایا. نئے لوگوں نے پرانوں سے زیادہ کام کر کے دکھلایا. بہت موقع ہیں ایسے صحابہ کے، بے شمار قصے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کے قلوب حسد سے پاک تھے، اس لیے وہ کبھی کام سے اس لیے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کیوں کام لیا جا رہا جب ہم بڑے موجود ہیں. یہ تھی انہیں آپس میں اجتماعیت اس لیے تھی کہ وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس زمانے میں بیماری یہ ہے، اس زمانے میں بیماری یہ ہے کہ جب کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو پرانے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پرانے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی اس کام کے ہم زیادہ حقدار تھے، اس کام کے ہم زیادہ حقدار تھے، ہمارے ہوتے ہوئے انہیں کیوں دیا گیا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیسی عجیب آیت ہے، کیسی عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس طرح بھی آزمائش کرتے ہیں، ہم اس طرح بھی لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، ہم اس طرح لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ آپس میں یوں کہیں گے ایک دوسرے کے بارے میں کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے یوں کام لیا گیا، ہمارے ہوتے ہوئے انہیں کیوں آگے بڑھایا گیا. کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان پر، حالانکہ یہ تو بعد کے ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں. اللہ نے جواب دیا اس کا، اللہ نے اس بات کا اللہ نے جواب دیا اس کا. الیس اللہ بعالم بالشاکرین. کیا اللہ نہیں جانتے کہ تم میں سب سے زیادہ دین اور دعوت کی محنت کا قدردان کون ہے؟ اللہ نہیں جانتے تم میں قدردان کون ہے؟ تم میں دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اور تم میں اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک مالدار آدمی کے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے ایک غریب آدمی 1 روپیہ خرچ کر کے اس مالدار سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ مال کے خرچ میں خرچ ہونے والے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. مال کے خرچ کرنے میں خرچ کیے جانے والے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کی حیثیت کا اعتبار ہے خرچ کرنے والے کی. ہاں سنو میری بات توجہ سے. خرچ کرنے والے کی حیثیت کا اعتبار ہے، خرچ کیے جانے والے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے. سمجھے بات؟ بہت مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ ہمیں کہنا نہیں آتا کیا کریں. اس نے تو لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے 1 لاکھ خرچ کر دیے، جی ہاں، اور اس نے 2 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیا. بتاؤ کس کے زیادہ ہیں؟ یہ بات خرچ کرنے والے کی حیثیت کا اعتبار ہے، خرچ کیے ہوئے مال کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے. ہاں خرچ کیے مال کا اعتبار نہیں ہے کتنا خرچ کیا، اعتبار اس کا ہے کتنے میں سے کتنا خرچ کیا، کتنے میں سے کتنا خرچ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے آدھا چھوڑائے، آدھا مال لائے آدھا چھوڑائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا لے آئے، ابو بکر سارا لے آئے، سارا لا کر پیش کر دیا. تجھے کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، کچھ نہیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال پیش کر کے یہ کہا کہ ابو بکر آئندہ بھی اللہ کے دین کے تقاضوں پر بار بار خرچ کرتا رہے گا. وللہ عندی معاد، وللہ عندی معاد. ابو بکر بار بار خرچ کرے گا دین کے تقاضوں پر. یہ تو ابو بکر نے خرچ کیا سارا مال لا کر. حضرت عمر نے یہ کہا آدھا مال لا کر کہ عمر نے جو مال خرچ کیا ہے عمر اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا، عمر اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا. فرق دیکھو دونوں کی بات میں. حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے آدھا مال خرچ کیا ہے، اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا، اللہ سے اس کا بدلہ لے لے گا. یہ کہا حضرت عمر نے ولی عند اللہ معاد، ولی عند اللہ معاد. اللہ مجھے اور دیں گے، میں اللہ سے اور لے لوں گا. حضرت بکر نے فرمایا کہ یہ سارا مال دیتا ہوں اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر ابو بکر بار بار خرچ کرے گا. وللہ عندی معاد ابو بکر کہہ رہے،
اور ولی عند اللہ مع عمر کہہ رہے، دونوں کی بات میں فرق۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، اے عمر تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے پیچھے رہ گیا، اور کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی کمان میں تانت کے علاوہ اور کوئی چیز لگا لی ہے۔ آپ جانتے ہیں کمان میں تانت ہوتا ہے، ارے سونے والوں سنو، کمان میں کیا ہوتا ہے؟ تانت، جی ہاں جانتے ہیں، کمان کا تانت بڑا مضبوط دھاگا ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا تیر دور جاتا ہے، جتنا تیر دور جاتا ہے، اتنا تیر دور جاتا ہے، جتنا کمان کا تانت مضبوط ہوتا ہے اتنا تیر دور جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وترد قوسک یا عمر غیر وتر، وترد قوسک یا عمر غیر وتر، کہ عمر تم نے تانت کی جگہ کمان میں کوئی اور چیز باندھ لی ہے کہ تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے پیچھے رہ گیا، تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے پیچھے رہ گیا، اور جتنا فرق تم دونوں کے مال میں ہے اتنا فرق تم دونوں کی بات میں ہے، جتنا فرق تم دونوں کے مال میں ہے اتنا فرق تم دونوں کی بات میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر کہ میں اور خرچ کروں گا، حالانکہ سب لے آئے، یہ نقاب کہاں سے کروں گا؟ انہوں نے آدھا مال دے کر کہا میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ آپ نے فرمایا وترد قوسک یا عمر غیر وتر، کہ عمر تمہیں تیر اپنی کمان کا تانت کسی اور چیز کا لگا لیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اعتبار اس کا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رات کو لیٹی ہوئی آسمان دیکھ رہی تھی، آسمان بھرا ہوا ستاروں سے، تو شمار کر سکتا ہے بھرا ہوا آسمان ستاروں سے۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ اتنے ستارے ہیں یہ چمکدار، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، تو یہ ستارے ہیں۔ یہ بھی سوال آیا دل میں تو پوچھا آپ سے، آج کیا کہیں یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ ہاں عائشہ کیوں نہیں، عمر ہے نا، عمر اس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو سن کر پریشان ہو گئی کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہیں اور ان ستاروں سے زیادہ تعداد بے شمار ستارے ہیں تو اب میرا بچی کا کیا ہوگا؟ یہ خیال حضرت عائشہ کو آیا کہ شاید عمر کا مقام ابو بکر سے زیادہ ہے، اتنی نیکیاں عمر کی۔ ڈرتے ڈرتے آپ سے سوال کیا دوبارہ، اور میرا بچی کا کیا ہوگا؟ ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ عمر کی جتنی زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتلائی ہیں اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی صرف ایک رات کی ہیں، اتنی نیکیاں ابو بکر کی صرف ایک رات۔ اس پر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں عمر اور آل عمر قیامت تک عمل کرتے رہیں، عمر اور آل عمر ان کی ساری زندگی کے اعمال سے ابو بکر کی ایک رات زیادہ قیمتی ہے، یہ سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کسی خیر سے نوازتے ہیں تو اس خیر سے حسد کرنے والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس خیر سے حسد کرنے والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، حسد کرنے والے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے۔ حاسد کون ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا۔ حاسد کا مطلب ہے اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا۔ میں ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کے دل اس سے پاک تھے کہ اگر کسی کو کوئی درجہ کوئی موقع ملے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ انہیں کیوں دیا گیا ہے، ہم پرانے موجود ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ جس سے جب چاہیں جو چاہیں کام دے دیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی۔ وہ خریم بن اوس تھے جنہوں نے آپ سے لڑکیوں کو مانگ لیا۔ اب یہ نہیں کہ جی چلو 4 دن 10 دن 20 دن انتظار کر لیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر آج ایک وعدہ سن لیا اور ایک چیز کے لیے دعا کر لی، اگر مل گئی 2-4 دن میں تو چلو مل گئی، اور نہ ملی، جتنا حاجت کے پورا ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اتنا ہی دعا کے بارے میں یقین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی حاجت کو مؤخر کرتے ہیں
دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے، دعا میں قوت، حاجت کو مؤخر کرتے ہیں دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں حاجت کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، یہ چھوڑ دو دعا تو، یہ حاجت پوری ہونی رہی ہے، دعا تو قبول ہوگی نہیں، کچھ اور مانگ لو۔ بعض ایسے جاہل ہیں کہ کوئی معمولی چیز مانگیں گے اللہ سے، بہت معمولی چیز مانگیں گے اللہ سے، اے اللہ یہ دے دے، فوراً مل جائے گی صحیح، تو کہتے آئے ہائے اس وقت کچھ اور مانگ لیتا، قبولیت کا وقت تھا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چھوٹی چیز دینے پر جلدی قادر ہیں، بڑی چیز دینے میں اللہ تعالیٰ دیر کرتے ہیں، سن لے نہیں، اور یہ ہوتا ہے عام طور سے، آپ دیکھیں گے، ہاں ایک چیز مانگی اللہ سے فوراً مل گئی، ارے 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 کچھ اور ہی مانگ لیتے، قبولیت کا وقت تھا۔ کیسے بے عقل ہیں، کیسے بے عقل ہیں، کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم، اور یہ سمجھتے ہیں اللہ اس وقت سنتے ہیں اس وقت نہیں سنتے، اللہ اس وقت سنتے ہیں اس وقت نہیں سنتے، اس وقت سن رہے تھے مگر ہم نے کیا کیا، بجائے کوئی بڑی چیز مانگنے کے چھوٹی چیز مانگ لی، بڑی چیز مانگ لیتے تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ ہاں قبولیت کا وقت تھا کچھ اور ہی مانگ لیتے۔ ہاں نہیں، جوتے کے چشمے سے لے کے جنت تک اللہ سے مانگنے میں سب برابر ہے، اللہ سے مانگنے میں سب برابر، کہاں سے کہاں تک، چشمے سے لے کر سب برابر، جی ہاں سب برابر ہے۔ ہم ہر چیز میں بڑی ہو یا چھوٹی برابر محتاج ہیں، کیونکہ اللہ کی محتاجگی میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، چونٹی ہو یا جبرائیل ہو، سب کی محتاجگی برابر ہے۔ یہ نہیں کہ جبرائیل کم محتاج ہیں چونٹی زیادہ محتاج ہے، یہاں کیونکہ محتاجگی اپنے ذوق کی وجہ سے نہیں ہے، محتاجگی اپنے ذوق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محتاجگی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی وجہ سے ہے، یہ ہے اصل بات۔ چنانچہ خریم بن اوس نے کہا لڑکی مجھے دے دیجیے، اب گزرا زمانہ، اب گزرا زمانہ، آپ دن چلے گئے، اس لڑکی کے ملنے کا پھر بھی یقین ہے کہ نہیں یہ تو ملے گی، حضرت بکر کا زمانہ آ گیا، وہ بھی گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ملے گی وہ لڑکی، وہ زمانے بھی گزر گیا، جی ہاں 3 دور تو یہ گزر گئے، 3 دور تو یہ گزر گئے، پھر بھی انتظار لڑکی کا اتنا ہی ہے جتنا پہلے دن تھا کہ نہیں وہ لڑکی مل کے رہے گی، آپ نے فرمایا ہے اور میں نے لی ہے، آپ نے تھوڑی کہا اگر ملے گی تو لے لینا، لیکن نبی کی بات میں اگر مگر یہ تو شک کی چیزیں ہیں، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں، نبی کی بات تو یقینی ہے کہ نہیں ملے گی وہ۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا، 3 دور گزر گئے، آپ کا ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جماعت ایک نکلی جس میں خریم بن اوس بھی تھے، اور یہ گئے حرا کے علاقے میں، تو کہنے لگے کہ مجھے یاد تھا کہ وہ وعدہ پورا ہونا ہے جب بھی ہو، فرماتے ہیں کہ میں اس وعدے کے یقین کی وجہ سے جماعت کو چھوڑ کر، اپنی جماعت کو چھوڑ کر میدان میں لڑکی تلاش کرنے چلا گیا۔ یہاں تو ظہر کی تعلیم کو عصر میں بھول جائیں، عصر کی تعلیم کو مغرب میں بھول جائیں، جی ہاں جھوٹے اخباروں کی خبریں یاد رہتی ہیں، جھوٹے اخباروں کی خبریں یاد رہتی ہیں، تعلیم میں سچی خبریں سچے وعدے انہیں کون یاد رکھے، جی ہاں کچھ ہو ظہر کی تعلیم میں کیا وعدہ سنا تھا، ہاں یہ پوچھ لو کل کے اخبار میں کیا خبر تھی بتا دیں گے، کیونکہ آدمی جس چیز کو یقین سے لے گا اس کا منتظر ہوگا، جس کو یقین سے نہیں لے گا اس کا انتظار نہیں، اور جس کا انتظار نہیں ہو یاد کہاں رہے گی، آدمی اسی کو یاد رکھتا ہے نا جس کا منتظر ہوتا ہے۔ چنانچہ خریم بن اوس نکل گئے میدان میں لڑکی کی تلاش میں، وہ مل گئی، وہ کیا نام ہے، شیما، کہ ہاں تو ہی ہے، اور لے گئے اسے، قبضہ کر لیا اس پر، خوب مال، خوب زیورات سے لدی ہوئی شہزادی، لوگ آئے امیر صاحب مال غنیمت تقسیم ہوگا، انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا، لڑکی تو آپ کے پاس آ کے حصے مانی چاہیے تھی، انہوں نے غلط قبضہ کر لیا ہے، مال غنیمت پہلے تقسیم ہوگا، اور بہت زیور ہے، بہت سونا ہے اس کے جسم پر، آپ اس کو نہ چھوڑیے، بلائیے ان کو، خریم بن اوس کو۔ جب ساتھیوں نے آ کر امیر صاحب پہ دباؤ ڈالا تو امیر صاحب نے بلایا ان کو، بلا کر کہا ہاں جناب آپ نے کیسے لڑکی کو قبضہ کر لیا جب مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ابھی، مال غنیمت تقسیم جو ہوگا اس میں تو میرا حصہ ہوگا ہی الگ سے، ہاں وہ تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں، مال غنیمت سے، یہ تو لڑکی میں اللہ کے نبی سے لے چکا تھا اس زمانے میں، یہ تو مجھے آپ دے کر گئے، کہ کب، کہ آپ کے زمانے میں؟ امیر صاحب نے کہا نہیں ایسے نہیں ملے گی، گواہ لاؤ، کیا لاؤ، گواہ لاؤ، جی ہاں وہاں تعلیم گھر کا ایسے نہیں ہوتے تھے،
کہ 2-4 آدمی بیٹھ جائیں جب مسجد میں تبلیغی جماعت کے مسیح کی جماعت کے ساتھی تعلیم ہو جائے. وہاں تعلیم میں سارے ایمان والے ہوتے تھے, تعلیم میں سارے ایمان والے ہوتے تھے. 4 دور گزر گئے, چوتھا دور چل رہا ہے عثمان کا. اسی جماعت کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس گئے, جا کے کہا خریم بن اوس نے, بھائی بات یہ ہے کہ وہ امیر صاحب کہہ رہے ہیں گواہ لاؤ, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس زمانے میں تعلیم حلقہ میں بیٹھا ہو اور اس نے یہ وعدہ سنا ہو اور میں نے اٹھ کر کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دے, آپ نے مجھے دے دیا. تو 2 انصاری صاحب بھی کھڑے ہوئے, ہاں ہم بھی موجود تھے وہاں, اس دن تعلیم ہو رہی تھی اور آپ پیچھے سے کھڑے ہوئے تھے, چلو ہم گواہی دیں گے, ہمارے پاس ثبوت ہے. 2 انصاری صحابی آئے, آ کر کہا امیر صاحب سے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ لڑکی انہی کی ہے. امیر صاحب نے حوالے کر دیا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. فرماتے تھے کہ عمل میں ریا داخل ہوتا ہے یقین کے ضعف سے, کیونکہ جس عمل میں اللہ سے لینے کی طلب نہ ہو اس عمل میں بندوں سے لینے کی طلب ہوگی, اور بندوں سے لینے کی طلب ہی ریا ہے. بندوں سے لینے کی طلب یہ ریا ہے. جس میں اخلاص ہوگا وہ اللہ سے لے گا, اسے اجر ملے گا. جس میں اخلاص نہ ہوگا وہ اپنے عمل پر بندے سے اس کا بدلہ چاہے گا. کم سے کم اتنا ہی چاہے گا کوئی تعریف کر دے, کم سے کم کوئی تعریف ہی کر دے, بس اس سے ہی آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے میرے عمل کو پسند کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں, اس لیے کہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز کا نام ہے. ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز کا نام ہے. حضور اکرم سے پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں, فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں, کیونکہ ریا شرک کو کہتے ہیں. ریا شرک ہے, آسان بات ہے کہ ریا شرک ہے تو ایمان اخلاص ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, یہ ساری چیزیں دیکھو احادیث میں کہ وعدوں کا پورا ہونا کیا ہے, استقامت کیا ہے, اور اخلاص کیا ہے, اور اجر کا ملنا کس پر ہے. اسی لیے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں, اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں, اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں. حضرت فرماتے تھے اعمال پہ جو اجر مرتب ہوگا وہ ایمان کے بقدر ہوگا, اعمال پہ جو اجر ملے گا وہ ایمان کے بقدر. اس لیے اس ساری نقل حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا یقین بدلے, تاکہ یہ ساری خیریں امت کو دنیا اور آخرت میں ملیں. یہ ساری خیریں دنیا آخرت میں ملیں. اجر ملنے کی جگہ آخرت, اور وعدے پورے ہونے کی جگہ دنیا. دنیا میں وعدے پورے کریں گے, دنیا میں وعدے پورے کریں گے, اور اجر آخرت میں دیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر نہیں. اور یہی بات طے ہے, یہ بات ہی طے ہے, قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایمان میں کمال دعوت کے بغیر نہیں, ایمان میں کمال دعوت کے بغیر نہیں. جتنے بھی بات کے پھیلانے کے کی رواجی شکلیں ہیں نا, ان رواجی شکلوں میں کوئی اثر نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے. اصل عملی سرمایہ انسان ہے, عملی سرمایہ انسان ہے. جس چیز پر انسان خود محنت کرے گا, جس چیز پر انسان خود محنت کرے گا اس چیز کی حقیقت کو پہنچ جائے گا. اگر دنیا کی مادی شکلوں میں ریسرچ کر کے آدمی اس فنا ہونے والی دنیا کو سمجھ سکتا ہے تو باقی رہنے والے دین کو اور اس پر ملنے والے ہمیشہ کے اجر کو کیوں نہ سمجھ سکے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, اصل مقصد یہ تھا کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اس لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت یقین اور ماحول کو بدلنے کے لیے ہے. ماحول کی تبدیلی تحریر سے تقریر سے کبھی نہ ہوگی, ماحول کی تبدیلی تحریر سے تقریر سے کبھی نہ ہوگی. اللہ نے ماحول کی تبدیلی تحریک میں رکھی ہے. ماحول کی تبدیلی تحریک میں ہے, تحریر اور تقریر میں ماحول کی تبدیلی نہیں ہے. تحریر اور تقریر میں ماحول کی تبدیلی نہیں ہے. ماحول کا بدلنا تحریک میں ہے, ماحول کا بدلنا تحریک میں, یعنی لوگوں کو حرکت میں لاؤ, لوگوں کو حرکت میں لاؤ, ماحول بدل جائے گا. لوگوں کو حرکت میں لاؤ, ماحول بدلے گا. بیمار آدمی کو اسپتال کے ماحول میں لاؤ, اس کے ماحول کو بدلو. گھر کا ماحول میں بیماری آئی ہے, اسپتال کے ماحول میں صحت آئے گی, اسپتال کے ماحول میں صحت آئے گی. کیفیت کو بدلنے کے لیے ماحول کو بدلنا شرط ہے. جب جسمانی کیفیت ماحول کے بدلنے کے بغیر نہیں بدلتی تو روحانی کیفیت ماحول کے بدلے بغیر کیسے بدل جائے گی؟ اور آسان بات ہے, جسمانی کیفیت کے بدلنے کے لیے
ماحول کا بدلنا ضروری ہے. جب جسمانی بیماری کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ روح کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ خروج نبوت کی سب سے اہم سنت ہے. خروج کے بغیر نبوت کا کام نہیں ہے. خروج کے بغیر نبوت کا کام نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ بات تمہیں کہیں اور سنائی دے گی نہیں. اور یہ سنت ایسی ختم ہو چکی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی اور انبیاء کی نقل و حرکت تو اس لیے ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے. یہ جہالت کی سوچ ہے. یہ جہالت کی سوچ ہے. یہ جہالت کی سوچ ہے. ورنہ نقل و حرکت کے بغیر نبوت کا کام ہوتا نہیں. نقل و حرکت کے بغیر نبوت کا کام ہوتا نہیں. نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد نقل و حرکت ہے. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا میں رہنا پسند. خروج دین کا قوام ہے. خروج دین کا قوام ہے. قوام جانتے ہو؟ ارے تو کچھ نہیں. کیا کس طرح سمجھاؤں قوام کیا ہے؟ آپ زردہ بناتے ہیں تو پہلے آپ شکر پکا کر اس کا قوام تیار کرتے ہیں. قوام اس کہتے ہیں جو کسی چیز کا سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے جس پر اس چیز کا مدار ہوتا ہے. قوام کہتے ہیں مدار کو. بھئی اس ساری چیز کے بننے کا مدار اس پر ہے. اس کا قوام ہے یہ کہ اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر یہ چیز قائم نہیں ہو سکتی. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت دین کا قوام ہے. یہ دین نقل و حرکت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. اور اگر قائم ہو گیا، دین قائم ہو گیا پوری دنیا میں اور نقل و حرکت چھوڑ دیا گیا تو دین قائم نہیں رہے گا. دین قائم نہیں رہے گا. کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی کسی قسم کا جو ہے اشاعت کا ذریعہ دین کے قائم ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. ہرگز کافی نہیں ہے. دین لکھ کر دے دیا جائے لوگوں کو کہ اس کے مطابق چلو، یہ دین کے قائم ہونے کا طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ چیز فائدہ ان کو دے گی جو دین پر چلنا چاہتے ہیں. دین پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن دین پر چلنے کی چاہت جو پیدا ہوگی وہ دعوت اور نقل و حرکت کے بغیر نہیں ہوگی. تحریر اور کتاب تو اس کو مفید ہے نا جس کے اندر علم اور عمل کی طلب ہے. جس میں علم و عمل کی طلب ہے. عمل کی طلب اگر ہے تو علم فائدہ دے گا، اور اگر عمل کی طلب نہیں ہے تو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. علم کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر عمل کی طلب نہیں ہے. جی ہاں، علم تو ہے ہی اس شخص کے لیے، علم تو ہے ہی صرف اس شخص کے لیے جس میں عمل کی طلب ہو. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر علم کی طلب ہے اور عمل کی طلب نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اللہ علم دیں گے نہیں. اور اگر مل بھی گیا اس کو علم تو وہ اس کی معلومات تک ہوگا. وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا. وہ علم کوئی نفع نہیں دے گا. اور بات یہی ہے کہ جب آدمی علم کو عمل کے لیے نہیں لیتا تو پھر علم کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. علم کو ظاہر بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو چیز آپ خرید لیں اور آپ اسے فائدہ نہ اٹھاویں تو آپ چاہیں گے جلدی بیچ کے کم سے کم پیسے واپس لے لوں. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی ہاں، 5,000 میں لی ہے، اگر 4,000 میں کوئی اسے واپس لے لے تو میرے لیے اچھا ہے. اگر 1,000 کے نقصان سے جا رہی ہے مگر چلی جا رہی. ہاں، جس چیز سے آدمی خود نفع نہیں اٹھاتا وہ چیز آدمی پر بوجھ بن جاتی ہے. وہ چیز پر بوجھ بن جاتی ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ عمل کی طلب جو پیدا ہوگی تو نقل و حرکت سے ہوگی. یہ دعوت طلب پیدا کرنے کا سبب ہے. تو میرے دوستو عزیزوں، اس لیے عرض کر رہا کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کی اصل سنت یہی ہے. دین کو قائم کرنے کی اصل سنت یہ ہے. بس اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بدلنا ہے اور واقعی سنت کے اتباع میں ماحول کی مخالفت کیا کرو. اگر خود بھی اس درجے کو پہنچنا چاہو تو اتباع سنت میں ماحول کی مخالفت کیا کرو. یہ نہیں جہاں جیسا موقع ہوا وہاں ایسا کر لیا. بس نفاق کا خلاصہ یہی تھا. میں تو شروع سے عرض کر رہا کہ جہاں جیسا موقع ہو ایسا کرنا. جی ہاں، نفاق اور بہروپیے یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں سب. نفاق اور بہروپیے تھے نا کہ بھائی بہروپیے
ہمیں جانا تھا ایک ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے. ایک ساتھی نے زبان سے بس ایسا جملہ نکل گیا جس کو نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑنا آ جائے. کہنے لگے کہ فلاں ایمبیسی میں جا رہے ہیں, بس امامہ باندھ کے نہ جانا. اچھا, وہاں تو اندر سکھ بیٹھے ہوں گے امامہ باندھے ہوئے, اور مسلمان امامہ باندھ کے نہ جاوے. عجیب بات ہے, آپ کیا سکھوں سے بھی نیچے گر گئے؟ کیا اس ایمبیسی میں بیٹھے ہوں گے کیا باندھ کے, امامہ باندھ کے, اور تم مسلمان نبی کی سنت, اور تم یہ کہو کہ ویزا نہیں ملے گا؟ نہ ملے ویزا. اگر ایک سنت کو ختم کر کے ویزا لے بھی لیا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ہو جاؤ گا کامیاب. جی ہاں, وہاں کے ویزے کی تو فکر نہ کی, ایک ملک میں جانے کی ویزے کے لیے ایک سنت کو چھوڑ دو. اصل میں اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا ہے, اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ غیر ہم سے جب مروب ہوں گے جب ہم غیروں کی طرح شکل بنا لیں. یہ دھوکہ سب کو لگا کہ غیر ہم سے جب مروب ہوں گے جب ہم شکل غیروں کی طرح بنا لیں. چلیے ہاں بھائی یہ ہیں ہمارے اپنے, آ جاؤ. اور سارا قرآن حدیث سے بھرا ہوا ہے کہ جب تک مسلمان اتباع سنت پر رہے گا اس کا رعب غیروں کے دلوں میں رہے گا, اس کا رعب غیروں کے دلوں میں رہے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ ماحول کی پرواہ نہ کرو بلکہ سنت کے احیاء پر آؤ, جس میں سب سے بنیادی سنت نقل و حرکت ہے. بنیادی سنت, جی ہاں, اللہ کے راستے میں پھرنا ساری سنتوں پر غالب ہے, کیونکہ پھرنا اسی لیے ہے تاکہ سنتی یعنی عملی سنت امت کے سامنے آئے. اس کے لیے ہمیں عزم ارادہ کرنا ہے. کھلے خرچ کے ساتھ ملکوں میں جاؤ, ہر جگہ جا کر وہاں اجتماعی ماحول عمل کا قائم کرو تاکہ ہدایت کے دروازے کھلیں اور امت میں دین, عملی دین زندہ ہو. اس کے لیے ارادہ کرو. جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں وہ تو عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو کھلے خط سے پیش کریں. جو جماعتیں بن کر آئی ہیں وہ جماعتیں فرمائیں. جی سال کے لیے